میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے وہ دن آپ کو دکھانا ہے، اور میری دعا ہے آپ کی زندگیوں میں خدا دکھائے اور آپ کی نسلوں کے لیے پاکستان بھر میں انشاءاللہ ایسے تعلیمی ادارے بنیں گے، ایسی یونیورسٹی ہاسپٹل انشاءاللہ بنیں گے، خواتین کے لیے مردوں کے لیے بنیں گے، پاکستان بھر میں بنیں گے، نہ صرف لاہور میں، پاکستان بھر میں انشاءاللہ بنیں گے، اور ان سب کو کامیاب آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس کا سنگ بنیاد آپ رکھ رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ، اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ آپ اگر اس کے قریب آ کے رہائش اختیار کر لیں تو بھی سمجھو بہت بڑا تعاون کیا ہے آپ نے اگر اپنا مریض آ کے چیک کروا لیا ہے تو بھی بہت بڑا تعاون کیا ہے آپ نے اگر مشورہ مانگ لیا ہے تو بھی بہت بڑا تعاون کیا ہے، مشورہ دے دیا ہے تو بھی بہت بڑا تعاون کیا ہے آپ نے۔ اگر آپ اپنے مفادات کو دیکھو گے، اپنی سہولتوں کو دیکھو گے، بڑے آپ کی سہولت یہ ہے کہ آپ جائیں لندن کے کسی اسپتال میں جہاں نواز شریف علاج کراتے ہیں، وہاں جائیں آپ علاج کرائیں، آپ کا سٹیٹس بھی اس میں ہے، آپ کی سہولت بھی اس میں ہے آپ کے، اور لیکن آپ کی قومی کوئی پروجیکٹ کامیاب ہونے والا نہیں ہے اگر یہ ذہنیت ہماری ہوئی۔ اور یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے اور کچھ نہیں دیا ہوا تھا، یہ وقت تو دیا ہوا تھا آپ کو، یہ تعاون کا یہ حصہ تو دیا ہوا تھا، تو اسی کو انفاق کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر آپ اتنا سا تعاون کرتے تو یہ بہت کامیابی سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اتنے آپ کے معمولی سے تعاون سے، یہاں جب جامعہ عروۃ الوثقی بن رہا تھا، ٹف ٹائل ایک ٹرک ڈرائیور لا رہا تھا، برسات کا موسم تھا، حبس کا، جس میں بہت شدید گھٹن ہوتی ہے اور پسینہ، لاہور میں زیادہ ہی یہ موسم ذرا شدید ہو جاتا ہے۔ اس آج سے 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا میں کام کرا رہا تھا، اور وہ ڈرائیور بیچارہ پسینے میں ڈوبا ہوا، کپڑے اس کے تر اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، وہ ٹرک لاتا تھا اور ان لوڈ کرتا تھا ٹائلیں، پھر جاتا تھا کمپنی سے اسی طرح۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا بن رہا ہے۔ ایک مزدور سے پوچھتا ہے، میں سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، مزدور سے پوچھتا ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ شیعوں کا مدرسہ بن رہا ہے۔ مزدور نے اپنی لینگویج میں اس کو کہا کہ یہ شیعوں کا مدرسہ بن رہا ہے۔ تو وہ اسی طرح سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا، اور آ کر اس نے تصدیق کی، کہتا ہے جی میں نے اس لیبر سے پوچھا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ مدرسہ بن رہا ہے۔ تو مدرسہ بن رہا ہے؟ میں نے کہا جی مدرسہ بن رہا ہے۔ تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پسینے میں بالکل گیلے نوٹ نکالے، اس نے 200 روپیہ گلے ہوئے پسینے میں، وہ 200 روپیہ اس نے نکال کے میرے ہاتھ میں دیا، کہا یہ میری طرف سے اس میں ڈال دیں آپ۔ میں نے اس کے نوٹ لیے، اس کو آنکھوں پہ لگایا، میں نے اس کے 2 روپے سے یہاں ذرا ایک اینٹ بھی نہیں آتی تھی، اینٹ بھی 2 روپے سے زیادہ مہنگی ہے۔ آنسو بھی آئے میری آنکھوں میں، اور میں نے اسے کہا کہ یہ 200 روپے تیرے 2 کروڑ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میرے نزدیک، چونکہ یہ 200 روپیہ تو نے دیا ہے، کل دہاڑی اس کی تھی 400 روپیہ، اور اس دہاڑی سے اس نے گھر میں 3 وقت کا کھانا بھی پہنچانا تھا۔ اس نے 200 روپیہ جو کاٹ نکال کے دیا، وہ بچت نہیں تھی، وہ پرافٹ نہیں تھا، وہ اس کی ضرورت تھی، اس کے بچوں کا کھانا تھا، وہ اس نے نکال کے دیا۔ اور اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو آئے کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر موجود ہو، اسے اللہ یقیناً کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اس نے اپنی حیات کاٹ کے، اس نے اپنی زندگی کاٹ کے اس جذبے کے ساتھ دیا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، میرا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے، اور یقیناً ہے اس کا حصہ اس کے اندر۔ بعض اوقات ہم بہت سادہ حساب کتاب کرتے ہیں، سرسری لیتے ہیں معاملات کو، مسائل کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا آنا جانا یا ہمارا منسلک رہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، بہت فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف یہی جو میں نے کہا کہ اتنا تاثر دے دیں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ ہیں، تو یہی اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، چونکہ اس منصوبے میں آپ شامل ہیں۔
اس کے اندر آپ شامل ہیں. یہ شعور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ وہ منزلیں دیکھیں گے جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور یہ ابتدائیات ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر ہماری دی ہوئی ہدایت کو تم شکر ادا کرو، ان شکرتم لازیدنکم، جو دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ، پھر دیکھو ہم اور کیا دکھاتے ہیں آپ کو، اور کیا کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس کا شکر بجا لائیں، پھر آپ آگے دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. یہ تھوڑا سا کر کے دیکھیں تماشا، پھر کیا ہوتا ہے. وہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی توفیق دے گا کہ جب ہم پورے ملک کے اندر، لاہور میں بھی اور دیگر جگہوں پر انشاءاللہ اپنی بچیوں کے لیے، بیبیوں کے لیے محفوظ طریقہ تعلیم، جہاں پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کریں، سائنس کی تعلیم حاصل کریں، طبیعیات کی حاصل کریں، اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، اور بالکل محفوظ، اتنی محفوظ ہوں کہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی ان پر نہ پڑے، اور وہ دنیا کو اپنی مہارتیں بھی دکھائیں اور اپنی صلاحیتیں بھی دکھائیں انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر خدا سے طلب کرو، خدا کی طرف سے کمی نہیں ہے. اللہ کی ذات بخیل نہیں ہے. یہ تو یقین ہے نا آپ کو کہ اللہ بخیل نہیں ہے. تو جو بخیل نہ ہو پھر اس کے ساتھ معاملہ بہت آسان رہتا ہے. مشکل کنجوسوں کے ساتھ پیش آتی ہے، جو پانی بھی گھونٹ گھونٹ دیتے ہیں، جو کھانا بھی لقمہ لقمہ دیتے ہیں. لیکن وہ ذات صاحب جود، وہ ذات سخی، وہ ذات ذی سخا، اس کی بارگاہ میں مولا رومی کے بقول کے ہے مگو کہ مارا با انشاء کاری نیست، با کریمن کارہا دشوار نیست. جو کریم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ مشکل نہیں ہوتا. وہ مشکلات خسیسوں کے ساتھ پیش آتی ہیں.